بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 3783۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مؤمن الا اولی الناس بی فی الدنیا والآخرہ، کہ کوئی بھی ایماندار جس کے دل میں ایمان ہے، وہ ایماندار لوگ ہی دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ میرے قریبی ہیں۔ دنیا میں بھی آپ کے سب سے زیادہ قریبی ایمان والے لوگ ہیں، اور آخرت میں بھی آپ کے قریبی لوگ وہی ہوں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ اس لیے ایمان ہمارا بہترین سرمایہ ہے، بہترین کمائی ہے، ایمان ہی سنبھالنے کی چیز ہے۔ اگر ایمان نہ رہے تو پھر بندہ اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے اور اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک اور حدیث پاک ہے کہ ایک جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو بلایا اور آپ نے فرمایا، یا بلال اذن فی الناس، اے بلال لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے دین کی خدمت کا کام کسی بے دین آدمی سے بھی لے سکتا ہے۔ لا يدخل الجنت الا مؤمن، لیکن جنت میں وہی جائے گا جو ایماندار ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہے، جس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہوگی، جنت میں وہی جائے گا۔ اللہ کی رحمت اسی کے نصیب میں ہوگی قیامت کے دن جو ایماندار ہوگا۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یکشف ربنا سبحانہ وتعالی عن ساقہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ وتعالی اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹائے گا، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، تو اللہ کے آگے
ہر ایماندار مرد اور ہر ایماندار عورت سجدے میں گر جائے گی۔ سجدہ وہ کریں گے جن کے دلوں میں ایمان ہوگا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی کی پنڈلی اللہ پردہ ہٹائے گا تو ساری انسانیت کی خواہش ہوگی آج ہی سجدہ کر لیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، تو ایماندار ہی سجدے میں گریں گے، باقی بھی سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن اللہ ان کو توفیق ہی نہیں دے گا، ان کی کمر تختہ بن جائے گی، وہ الٹے پیچھے گر جائیں گے۔ اس لیے قیامت کے دن بھی ویلیو ایمان کی ہوگی، ایماندار۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہو کے ایک ایک پیغمبر کے پاس جائیں گے، ہر پیغمبر جواب دے گا کہ آج میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، ان ربی قد غضب اليوم، میرا رب آج بڑے غصے میں۔ آخر میں میرے پاس آئیں گے تو میں جاؤں گا اللہ کی عدالت میں، اجازت طلب کروں گا، اجازت دی جائے گی تو میں جاتے ہی اللہ کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کی وہ تعریفیں کروں گا، فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ الْآن، جو اب مجھے نہیں آتی اس وقت اللہ میرے دل میں ڈالے گا۔ تو پھر اللہ فرمائے گا ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، سل توتا اشفع تشفع، آپ مانگو آپ کو دیا جائے گا، جس کی آپ سفارش کریں گے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سر اٹھاتے ہی کہوں گا ربی امتی ربی امتی، اے میرے رب، میری امت کے کئی لوگ جہنم میں گر چکے ہیں، میں ان کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے گا من کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان فاخرجہ منہا، جاؤ پھر جس آپ کے امتی کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے ان کو جہنم سے نکال لیا جائے۔ آپ کی سفارش کا مستحق بھی وہی ہوگا جس کے دل میں ایمان ہو، بھلے کم بھی ہو۔ آپ فرماتے ہیں ان کو نکالا جائے گا، میں پھر اللہ کی عدالت میں آؤں گا، اللہ ابھی بھی میرے امتی رہ گئے، پھر اللہ کے آگے سجدے میں گروں گا، اللہ کی تعریفیں کروں گا، اللہ کہے گا سر اٹھاؤ، اب بھی جس کی سفارش کرو گے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کہے گا انطلق، میں کہوں گا میرے امتی ابھی بھی جڑ رہے ہیں، اللہ فرمائے گا انطلق، پھر جائیں، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، جس آپ کے امتی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے ان کو جہنم سے نکال لیا جائے، ان کو بھی نکال لیا جائے گا۔ تیسری دفعہ میں پھر اللہ کے آگے سجدے میں گروں گا، پھر اللہ کی تعریفیں کروں گا، اللہ رب العزت پھر فرمائے گا اب سر اٹھاؤ، اب کون رہ گیا؟ میں عرض کروں گا اللہ ابھی بھی میرے کچھ امتی جہنم میں باقی ہیں، میں ان کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا جاؤ پھر انطلق من کان فی قلبہ ادنا 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 من مثقال حبۃ من خردل من ایمان فاخرجہ منہا، جس آپ کے امتی کے دل میں رائی کے دانے سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے بھی کم ایمان ہے، جاؤ آپ کی سفارش پہ ہم نے ان کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیے۔ اس لیے ایمان کی ویلیو ہے، ایمان کی اللہ کے ہاں بھی اور اللہ کے محبوب پیغمبر کے ہاں بھی۔ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان کہتے ہیں اللہ کا ڈر ہو اور اللہ کی رحمت کی امید ہو، یہ دونوں چیزیں۔ دو فرقے دنیا میں ایسے آئے، ایک تھا جو اللہ کی رحمت کے منکر تھے، بس معمولی سی کسی مسلمان سے غلطی ہوئی یہ کافر ہو گئے، یہ دین سے نکل گئے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی یہ لوگ نکل آئے تھے، ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے
صحابہ اکرام کو کافر کہہ دیا تھا، حتیٰ کہ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے محبت ایمان ہے ان پہ فتوے لگا دیے تھے، انہوں نے یہ عمل کیا ہے تو یہ کافر ہو۔ وہ اللہ کی رحمت کے منکر تھے، اور کچھ تھے جن کو خارجی کہتے ہیں، کچھ تھے مرجیہ جو اللہ کے عذابوں کے منکر ہو گئے تھے۔ اللہ کی اتنی رحمت وسیع ہے، اللہ معاف کر ہی دے گا، آخر کار سب کو اللہ معاف کر کے جنت میں داخل کر ہی دے گا، ایک بھی نہیں بچے گا۔ یہ تھے جو اللہ کے عذابوں کے منکر ہیں، لیکن ایمان دونوں کے درمیان میں، اللہ کے عذابوں کا ڈر بھی اور اللہ کی رحمت کی امید بھی، یہ دونوں چیزیں جس کے دل میں ہوں تو یہ ایمان ہے۔ ادعوہ خوفا وطمعا، اللہ فرماتا ہے اللہ کو بلایا کرو، پکارا کرو ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے۔ ڈر بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے، تقویٰ بھی ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ پہ ایمان یہ ہے کہ ہر جگہ بندہ سمجھے میرا رب مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کہتا ہے تم سے پہلے ہم نے ہر ایک کو یہ وصیت کی ہے کہ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو، اور ہم آپ کو بھی وصیت کر رہے ہیں امت محمدیہ تم بھی تقوی اختیار کرو۔ بلکہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے میرے محبوب پیغمبر آپ بھی تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈر جائیں۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر جگہ سمجھے ہر جگہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، یہ ایمان ہے۔ کہ بندہ سوچے میرا باپ مجھے نہیں دیکھ رہا، میرے بہن بھائی مجھے نہیں دیکھ رہے، دوست احباب مجھے نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میری آواز دنیا میں کوئی نہیں سن رہا، لیکن میرا رب میری آواز کو سن رہا ہے، یہ ایمان ہے۔ ایک صحابی سفر پہ جانے لگے، عرض کرتے اللہ کے رسول کچھ وصیت کر دیں۔ آپ نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں بھی رہو ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ تجھے کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو لیکن اللہ تجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں جو آپ مسلم شریف کی آپ نے حدیث پاک سنی ہے، سجدے میں گرے ہوئے کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا۔ امی ایسا فرماتی ہے خوشبو آ رہی ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہے، ٹٹولتی ہوئی آپ کو تلاش کر رہی ہیں، ہاتھ قدموں پہ لگا ہے، آپ اندھیرے میں سجدے میں کیوں گرے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ساری دنیا نہیں دیکھ رہی لیکن اندھیرے میں بھی مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان ہے کہ رب سے میں نہیں چھپ سکتا۔ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے ڈر جاتا ہے میں اس کو 2 جنتیں عطا کروں گا، جو مجھ سے ڈر جاتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک آدمی نے ساری زندگی ہی گناہوں میں گزار دی، ساری زندگی رب کی نافرمانیوں میں گزر گئی، بیمار ہو گیا، اس کو موت نظر آ گئی تو اب رونے لگا۔ بیٹے سامنے آئے، بابا کیا بات ہے؟ ہاں بیٹو آج مجھے میرے گناہ یاد آ رہے، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کے پاس جانے لگا ہوں تو میرا رب مجھے چھوڑے گا نہیں، سخت ترین سزا دے گا۔ فعذبنی، مجھے میرا رب وہ عذاب دے گا لم يعذب احدا، جس طرح کا عذاب اللہ کسی کو نہیں دے گا، کیونکہ جتنے میرے گناہ ہیں نا شاید ہی کسی کے اتنے گناہ ہوں۔ ایک میں وصیت کرتا ہوں جب میں مر جاؤں نا تم مجھے آگ لگا دے، جلا دینا، میرے جسم کو راکھ بنا دینا، ہواؤں میں، فضاؤں میں، دریاؤں میں
میری راہ کو اڑا دینا۔ وہ بہت ہو گیا اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ کے سامنے اگر میں چلا گیا تو میرا اللہ مجھے سخت سزا دے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ رب العزت نے دریا کو حکم دیا اس کی راہ جو تجھ میں تو نکال دے، فضاؤں کو حکم دیا، مٹی کو حکم دیا، اللہ پاک نے اس کو زندہ کر کے سامنے کھڑا کر لیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ لما فعلت ھذا، ایسا تو نے کیوں کیا ہے؟ وہ روتا ہوا کہتا ہے اللہ یا ربی من خشیتک، اے میرے رب میں تجھ سے ڈر گیا تھا، تیری سزاؤں سے ڈر گیا تھا کہ تو سخت ترین مجھے سزا دے گا۔ وانت عالم، اے اللہ تو جانتا ہے یہ کام میں نے تجھ سے ڈرتے ہوئے کیا ہے۔ فغفر اللہ لہ، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اسی ادا پہ اللہ نے اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو مجھ سے ڈر گیا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورۃ الرحمن میں اللہ کہتا ہے جو ڈر جاتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، اللہ اس کو 2 جنتیں عطا کرے گا۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، صرف 2 ہی نہیں، اللہ فرماتا ہے 2 میں اس کو اور عطا کروں گا، 4 جنتیں عطا کروں گا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے۔ اس لیے یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا قریبی وہ ہے جس کے دل میں تقوی ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے جو بنائے ہیں تمہاری پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں کوئی شرف کی بات نہیں، یہ فلاں خاندان کا ہے تو اس کی عزت اللہ کے ہاں زیادہ ہے، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو تقوی میں سب سے آگے ہے، وہ اللہ کے ہاں شان میں بھی سب سے آگے ہے۔ اس لیے یہ ایمان ہے کہ بندہ ہر جگہ اللہ سے ڈرتا رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی بھی وہی ہے جو ہر جگہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ سیدنا معاذ بن جبل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصیتیں کر رہے ہیں اور الوداع کر رہے ہیں۔ جب وصیتوں سے فارغ ہوئے نا تو آخر کی جو بات ہے، آخری بات جو آپ نے سیدنا معاذ کو فرمائی ہے، آپ نے مدینہ پاک کی طرف رخ کر لیا اور آپ فرماتے ہیں اے معاذ، یہ مدینے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو مدینے میں رہ جائے وہی میرا قریبی ہے۔ اے معاذ ان اولیائی الا المتقون حیث کانوا وأین کانوا، اے معاذ میرے دوست وہ ہیں جو تقوی والے ہیں اور وہ جہاں بھی رہے میرے قریبی، وہ جدھر بھی رہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ مدینے میں رہتے ہی ہوں تو میرے قریبی ہیں، تقوی اختیار بندہ جدھر بھی رہتے ہوئے کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرا قریبی ہی قریبی ہے۔ اللہ کا قرب بھی تقوی سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی تقوی کے ساتھ ملتا ہے۔ اللہ کے تو بندہ اتنا قریب ہوتا ہے جو ہر جگہ اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ جہنم تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو قیامت کی گرمی سے بھی اللہ بچا لے گا۔ اللہ قیامت کے دن اس کو اپنا سایہ عطا کرے گا۔ 3 قسم کے بندے، 7 قسم کے بندوں میں سے 3 قسم کے بندے کون سے؟ جن کا یہ یقین تھا مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آخری 3 آدمی ان میں سے کون سے؟ رجل دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال، وہ آدمی جس کو کوئی حسینہ، کوئی اعلیٰ خاندان والی عورت برائی کی تنہائی میں دعوت دے تو وہ کہے ادھر کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ انی اخاف اللہ، یوسف علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔
اللہ اس کو قیامت کے دن اپنا سایہ عطا کرے گا۔ اور دوسرا آدمی، تینوں میں سے جو دوسرا آدمی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو اس کو چھپا دے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اتنا چھپا دے، اسے اتنا چھپا دے لوگ تو کیا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا کیا ہے۔ اس کا یقین ہے ادھر مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لوگوں سے میں چھپا رہا ہوں، لیکن جس کے لیے کر رہا ہوں وہ جانتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں ہی تو لوگوں کو پتہ چلے ہی تو اللہ کو پتہ چلے گا، نہیں، اس کا مائنڈ تھا جدھر کوئی نہ دیکھ رہا ادھر اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ خرچ اس انداز سے کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن اس کو بھی اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ اور تیسرا آدمی ذکر اللہ خالین، جو تنہائی میں بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا، ففاضت عینا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ تنہائی کے آنسو جو ہیں ان کی اللہ اتنی قدر کرتا ہے، قیامت کے دن اس خوش نصیب کو بھی اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ تو ایمان ہے بندہ اللہ کے عذابوں سے ڈرتا رہے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتا رہے، امید نہ توڑے، اس کی امیدیں صرف اللہ پہ ہوں، اس کا یقین ہو اللہ سب سے بڑی ذات ہے، اس در پہ دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتی۔ امیدیں اللہ سے نہیں توڑتا بندہ، اللہ کا در چھوڑتا ہی وہ ہے جس کو اللہ کی امید ٹوٹ جاتی ہے، اللہ کی طاقت کا علم نہ ہو۔ دیکھ لیجئے قرآن پاک اللہ کا ایک پیغمبر ہے، اشارہ ہی کرنا ہے، آپ جانتے ہیں یعقوب علیہ السلام بیٹوں نے آ کے کہا آپ کے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹے کا غم، اور بیٹا بھی غم بھی وہ کہ بیٹا گم ہو گیا۔ یہ غم تو بندے کو بھولتا ہی نہیں نا قبر میں اترنے تک، اللہ سب کے بیٹوں کی حفاظت فرمائے۔ لیکن کیا کہتے ہیں واللہ المستعان علی ما تصفون، اس مصیبت میں میرا مددگار میرا اللہ ہی ہے۔ روتے رہے اللہ سے، ماں 1 سال 2 سال 35-40 سال روتے روتے گزر گئے، اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ یہ ہے اللہ پہ ہی بندہ امید رکھتا رہے۔ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ لوگ سب اپنے تمے اپنے لالچ میں ہیں، نذرانے لوگوں کو دے تو لوگ تیرے گیت گائیں گے، نذرانے سے ہاتھ پیچھے کھینچ لے، پھر دیکھ تجھ سے تعلق کیسا ہے، تیری قدر تیرا رب بھی جانتا ہے، اسی پہ پکی امیدیں لگا، اس سے امیدیں نہ توڑ، کیونکہ اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، وہ سب سے بڑی ذات ہے، وہ شہنشاہ ہے۔ آزماتا ہے تو کیسے کمال کرتا ہے۔ بیٹوں نے 40 سال کے بعد آ کے بولا بابا آپ کے دوسرے بیٹے نے چوری کی ہے، وہ چوری کے کیس میں پکڑا گیا۔ صبر جمیل، چیخ نکلی ہے اللہ میں تو پہلے بیٹے کو ابھی نہیں بھلا سکا، اللہ میں صبر ہی کر سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں۔ اور بیٹوں کو کیا بتایا قرآن پاک، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، بیٹوں کو فرماتے ہیں میرے بیٹو مجھے اپنے رب سے پکی امید ہے کہ میرا اللہ میرے دونوں بیٹے واپس کر دے گا۔ یہ ہے امید، کہ امید نہ ٹوٹے چاہے کتنے ہی سال گزر جائے۔ ادھر تو 1-2 سال کے بعد بندے راستے بدل لیتے ہیں، لیکن دیکھ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ان کی داستان پہ اللہ نے پوری سورۃ یوسف نازل کر دی ہے۔ کہتے ہیں میرا رب ابھی بھی دونوں بیٹے واپس کر دے گا۔ بیٹے بولے، انہوں نے کہا بابا یوسف اس کی داستان کب سے ختم ہو گئی ہے،
तल्लाहि तफ्तउ तज़कुर यूसुफा, अल्लाह की कसम तुम यूसुफ यूसुफ ही करते रहोगे, दुनिया से या तो चले जाओगे, यूसुफ को तुमने नहीं बुलाना। तो फिर क्या कहा, ला तयअसू मिर रौहिल्लाह, ऐ मेरे बेटो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होते। मुसलमानों, ईमान वालों का काम नहीं है कि वो रहमत से ना उम्मीद हो जाए। इन्नहु ला ययअसू मिर रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद तो वो लोग होते हैं जो काफिर होते हैं, जो अल्लाह को मानते नहीं, जो अल्लाह को जानते नहीं। हम तो अल्लाह पे ईमान रखने वाले, इसलिए ईमान वाले अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होते। अल्लाह से डरें और अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखें। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाया करते थे अपने दौरे खिलाफत में, अगर आसमान का दरवाजा खुले और ऊपर से ऐलान हो जाए, लोगों सबको अल्लाह ने माफ कर दिया है, एक को अल्लाह ने माफ नहीं किया, मुझे अपने रब से इतना डर लगता है कि कहीं वो इंसान मैं ना हूं, कहीं अल्लाह की अज़ाब की गिरफ्त में मैं ना आ जाऊं। और अगर आसमान का दरवाजा खुले और ऐलान करने वाला ऐलान करे, लोगों अल्लाह पाक ने एक बंदे के सिवा किसी को माफ नहीं किया, अल्लाह की रहमत की मुझे उम्मीद इतनी है कि मुझे उम्मीद है कि वो एक आदमी मैं ही होऊंगा। इसलिए ईमान वाले लोग अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी रखते हैं और अल्लाह से डरते भी रहते हैं। एक महीना हो गया मदीना पाक पे क़यामत बरपा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महीने के बाद जनाब सिद्दीक के घर में आए। मेरी और आपकी अम्मी जान अम्मी आयशा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आपने तलब कर लिया, आपने खुतबा पढ़ा और आपने फरमाया, ऐश इन कुंती अलममती बिज़म्बिन फस्तगफिरिल्लाह व तूबी इलैहि, ऐशा अगर गुनाह हो गया है तो अल्लाह से मुआफ़ी मांग लो, अल्लाह माफ़ कर दे। अम्मी आयशा फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ की अल्लाह के रसूल, अगर मैं गुनाह का इकरार कर लूं तो सारे ही मान जाएंगे, और अल्लाह जानता है मैंने ये जुर्म नहीं किया, और अगर मैं कस्में भी उठाऊं और कहूं मैं जुर्म नहीं किया तो मेरी कोई भी नहीं मानेगा। फरमाती हैं फिर मुझे यकूब अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, अल्लाह दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो गए, अब तेरा महबूब पैगंबर भी ये बोल पड़ा है, अल्लाह अब मैं सारे शिकवे शिकायतें तेरे आगे रखती हूं। अम्मी फरमाती है लारजू अन युबर्रियनी अल्लाहु, मुझे अल्लाह पे पक्की उम्मीद थी कि अब मेरा अल्लाह मुझे इस तोहमत से बरी कर देगा। फरमाती हैं मैं अपने आप को हकीर जानती थी, हकीर जानती थी, इतना यकीन नहीं था कि मेरी शान में तो अल्लाह कुरान भी नाज़िल कर सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी पाक से पसीना साफ कर रहे हैं और क्या फरमा रही है, ऐश वो ऐश अहमदिल्लाह, ऐसा अल्लाह की तारीफ बयान करो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह ने तेरी बरात में कुरान पाक नाज़िल कर दिया है। सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। अम्मी आयशा फरमाती है लोगों अल्लाह के बारे में अपनी सोचों को इतना मुस्बत बनाओ, इतना मुस्बत बनाओ, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होते। आखिरी हद तक बंदा उम्मीद में चला जाए। मुझे वहीं जाना चाहिए था कि अल्लाह मेरी बरात के अंदर कुरान नाज़िल कर देगा, लेकिन मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती थी, यहाँ तक मेरी सोच नहीं पहुँची, अल्लाह ने मेरी सोच से ज़्यादा मेरी बरात के अंदर कुरान नाज़िल कर दिया। इसलिए अल ईमान बैनल खौफि वर रजा, ईमान अल्लाह से डरने और अल्लाह की रहमत की उम्मीद का नाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के ईमानों की हिफाजत फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।